جو کہتے ہیں اور بھی تو ہے نا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جی یہ کہتے ہیں کہ حضرت وسلم کے لیے چاند کے ہاں نشان ظاہر ہوا، میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا؟ میں اس کا سمجھتا ہوں. اشتہار کہاں چلا گیا؟ یہ ہے ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حد تک کرتے ہیں، بڑی گستاخیاں کرتے ہیں. یہاں تک کہا ہے کہ میرے 3000 معجزات ہے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صرف 3000 معجزات تھے اور میرے 3 لاکھ معجزات ہیں. اور ایک جگہ انہوں نے لکھا میرے معجزات کی تعداد 10 لاکھ ہے. یہ عبارت یہ حوالے دے دے کر تو مسلمانوں میں یہ عام جو سادہ لوگ ہیں بیچارے پڑھتے نہیں ہیں خود، ان پر یہ اثر دیا کہ میرے ساتھ دیکھو کیسے گستاخانہ موازنے کرتے تھے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا متعلق یہ کہ 3000 اور اپنے لاکھوں میں بنا بیٹھے. حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا لکھا وہ بھی سن لیجیے آپ. اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح یہ فریب اور تلبیس سے کام لینے والے ہیں. چاند کے متعلق یہ تو ہوگی بات میرے کر چکے ہو. چاند کے متعلق یہی کہ میں ایک چاند آپ کے لیے ایک دفعہ ہوا، میرے لیے 2. اب سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ 2 چاندوں والے، مراد ہے سورج اور چاند. مرزا صاحب نے اپنے لیے خود بنائے تھے؟ قرآن کا اشارہ یہ ہے اس بات کی طرف جو آگے عبارت سے ظاہر ہوگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اول پر بھی ہے اور آخر پر بھی ہے. اول دور میں جب کہ محمد رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلوع ہوا ہے تو قرآن کریم نے چاند کے ذکر میں فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، گویا چاند کا ایک قسم کا خسوف ہو گیا. لیکن آخری زمانے کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جمع الشمس والقمر، کہ آخری زمانے میں چاند اور سورج دونوں کا یہ حال ہوگا. یہ جو مضمون ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی فضیلت کا مضمون ہے ہی نہیں. اگر ہو سکتا تو پھر قرآن میں کیوں درج ہوتا ہے؟ مسیح ناصر وہ مسیح کسی نے تو آنا ہے. وہاں پھر یہی آیت آگے کھڑی ہوگی. قرآن کہے گا ایک دفعہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے حق میں چاند نے گواہی دی اور پھر چاند سورج دونوں نے آخری وقت میں اس وقت کے امام کے حق میں گواہی دینی ہے. اور اس بات کا ثبوت کہ قرآن کریم کی اس آیت کا یہی مطلب ہے اس حدیث سے نکلتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے مہدی کے لیے 2 نشانیاں ہیں، آیتین ہیں یا آیت ہے آیتین، ان لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض. جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں کسی کے لیے یہ 2 نشان ظاہر نہیں ہوئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری تاریخ عالم کو شامل کر کے یہ فرما رہے ہیں. اگر نعوذ باللہ من ذالک اس سے آپ کی گستاخی ہو رہی ہوتی تو حضور اکرم کیوں ایسی بات کرتے؟ بس مولوی سمجھتے نہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے. حکمت یہ ہے جمع الشمس والقمر، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شمسی تجلی اور قمری تجلی اکٹھے ہو جائیں گے اس دور میں. مسیح موعود جب پیدا ہوگا، جب مہدی اترے گا تو اس وقت یہ دونوں تجلیات اکٹھی ہو جائیں گی اس بات کے ثبوت کے طور پر کہ آخرین اور اولین اکٹھے ہو رہے ہیں. اس وقت 2 گواہوں کی ضرورت تھی. بس زمانے کی ضرورت کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت 2 گواہوں کی ضرورت تھی اور وہ 2 گواہ بھی آ گئے پھر بھی تم انکار کر رہے ہو. یہ مضمون ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہے.